کہ بادشاہ زماں فخر پیغمبراں، بادشاہ جہاں فخر پیغمبراں، تاجدار حرم تاجدار حرم، سرور انبیاء کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، رحمت دو جہاں حمداں میں بے کساں، رحمت دو جہاں حمداں میں بے کساں، شافع المذنبین شافع المذنبین، رازدار خدا کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں۔ اور کیسے مثال نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میں دو تین جھلکیاں جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا کہ 14ویں چاند کی رات کا واقعہ میں تم ہی چل دیے داستان کہتے کہتے، یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی محمد ناظم صاحب، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند۔ یقیناً بہت قیمتی نصیحتیں فرما رہے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نصیحتوں کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے۔ حاضرین، ہمارے بیچ مقرر شعلہ بیان جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت سے قبل جامعہ حاضہ کے ایک طالب علم محمد سفیان اجراڑوی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانے کے اندر تعلیم ہر ملک و قوم اور ہر طبقہ کے اندر ترقی کر رہی ہے۔ ہر ملک اور ہر گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے دھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک مقابلہ سرد جنگ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ بتایا جائے اسلام میں علم اور طالب علم کی کیا اہمیت ہے۔ ایک عالمگیر قیادت کے دعوے دار ہوتے ہوئے اسلام انسان کی اس فطری تلاش و جستجو اور کھوج کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسلام انسان کی اس فطری تلاش و جستجو اور کھوج کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تعلیمات انسان کے اس ذوق و تکمیل و تسکین کا کس درجہ سامان فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلے سورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسان کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا اس نے انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو ایک فہرست میں نہیں رکھا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تحصیل علم کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ احادیث نبوی بخوبی ہو جاتا ہے۔
ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ چین کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول میں پوری جد و جہد اور کوشش صرف کر دو، تحصیل علم کی غرض سے اگر دور دراز کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ علم کی راہ میں تکلیفوں، پریشانیوں اور مصائب سے نہ گھبراؤ۔ دوسری حدیث میں ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ انہی اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے علم کے حصول میں مختلف براعظموں اور ممالک کی خاک چھانی، طویل سفر طے کیے، مدارس، تعلیم گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم کیے، دارالمطالعہ اور کتب خانوں کا جال بچھایا اور ساری دنیا میں اپنے علم میں برتری ثابت کر دکھائی۔ میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔